السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو تجوید کے بارے میں ہے اور تجوید میں لایا ہوں خلاصہ تعارف تجوید، یعنی تجوید کی تعریف کے بارے میں جو ہم نے کلاسز پڑھی ہیں اس کا صرف چھوٹا سا خلاصہ جو ہے نا پیش کر رہا ہوں آج، کہ جو تجوید کی تعریف ہے، تجوید کیا ہے، کیوں ہے اور کیا ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، کیا مقصد ہے اس کا، تو یہ ساری باتیں جو ہے نا اس میں کور ہیں اس کلاس میں۔ اس کے بعد ہم جائیں گے آگے جو ہے نا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا باقی جو حروف کے مخارج وغیرہ کی جو تعریف ہے، مخارج کو ہم سمجھیں گے، صفات کو سمجھیں گے، علم الوقوف کو سمجھیں گے اور ابتدا کو سمجھیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کا جو ہے عربی میں تعریف و تجوید ہی ہے اور اردو میں ہے خلاصہ تعارف علم تجوید۔ تو ہم خلاصہ پڑھ رہے ہیں کہ خلاصہ کیا ہے، یعنی تجوید میں کون کون سی باتیں ہم نے کی ہیں ابھی تک۔ تجوید کا لفظی و اصطلاحی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ اس کا جو ویڈیو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، پورا سبق سننے کے لیے اس ویڈیو لنک پہ جائیں اور وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ تجوید کا جو لفظی اور اصطلاحی معنی ہے، تجوید کیا ہے۔ تجوید کا لفظی معنی خوبصورت بنانا ہے، ہر حرف کو صحیح طریقے سے مخرج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے حق کی ادائیگی عطا کرنا، یعنی ہر حرف کو بالکل صحیح طرح سے پڑھنا، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک ہمیں پہنچا ہے اس طریقے کے ساتھ حرف ادا کرنے کی کوشش کرنا اور علماء وغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو سیکھنا وغیرہ وغیرہ۔ تو تجوید کا لفظی معنی سارا جتنا بھی ہے، اصطلاحی معنی اس میں جو ہے نا ویڈیو میں آپ جا سکتے ہیں، ویڈیو لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو ملے گا۔ سبق نمبر 1 میں یہ بات ہم نے آلریڈی اس پہ بات کی ہے، تو یہ آپ کو وہاں سے ملے گا اور اس کو جو ہے نا 2-3 بار سنیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ تجوید کی تعریف کیا ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ تجوید کے ارکان کیا ہیں، یعنی تجوید میں کن کن چیزوں پر بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تجوید سے کیا ہم سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ارکان ہوتے ہیں کہ تجوید میں کون کون سی چیزیں ہیں جو اہم چیزیں ہیں، جو تجوید کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، جن کا تجوید کے ساتھ گہرا تعلق ہے، جس کے بغیر جو ہے نا تجوید نامکمل ہوتا ہے۔ تو تجوید میں جو ہے مخارج پر بات ہوتی ہے کہ مخارج کون سے ہیں۔ مخارج ہے کسی حرف کے بارے میں اگر ہم پڑھتے ہیں نا کہ مخرج، تو مخرج کا مطلب ہے کس حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، وہ جگہ جو ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، جہاں سے یہ حرف نکلتی ہے یا یہ حرف جو آواز ادا ہوتی ہے یہ کہاں سے ادا ہوتی ہے۔ صفات جو ہیں وہ اس کی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ آواز ہوتی کیسی ہے، جیسے صاد ہے تو صاد کہاں سے ادا ہوتی ہے اور کیسے ادا ہوتی ہے۔ اور وقوف جو ہے، علم الوقوف جو ہے وہ وقف ہوتا ہے کہ قرآن میں ہم کہاں کہاں ٹھہر سکتے ہیں، قرآن میں آیت کے بیچ میں ہم کہاں ٹھہرتے ہیں اور کیسے ٹھہرنا ہے۔ تو یہ سارا علم جو ہے نا ہم سیکھیں گے۔ اور ابتدا کا مطلب ہے شروع کرنا کسی چیز کو۔ عربی میں کسی بات کو شروع کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے بات کہاں سے شروع کرنی ہے۔ اگر آپ کہیں رک گئے کسی آیت میں، کسی حرف پر یا کسی لفظ پر آپ رک جاتے ہیں تو آپ نے ابتدا کہاں سے کرنی ہے، آپ نے دوبارہ جو ہے نا آیت کو شروع کہاں سے کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ساری یہ تجوید کے ارکان ہیں، ان چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اور یہ تجوید کے ارکان جو ہے نا یہ سارا اس میں کور ہوا ہے، تو یہ ڈسکرپشن میں لنکس آپ کو سارے مل جائیں گے اس کے۔ لحن کیا ہے، قرآن کو غلط پڑھنا، ٹھیک ہے، لحن جو ہے یہ قرآن کو غلط پڑھنا، الفاظ کو صحیح ادا نہ کرنا، مخارج اور صفات کے بغیر قرآن کو پڑھنا، تو یہ لحن ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اسی ویڈیو کا لنک جو ہے اس ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا بھی ملے گا۔ تو میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے وہ خلاصہ ہے تعارف علم تجوید، یعنی تعریف جو ہم نے تجوید کی ہے، تعریف کیا کی ہے ہم نے اس کے بارے میں، تجوید کے بارے میں کہ کیا ہے تجوید، معنی کیا ہے، کن چیزوں کا نام ہے، کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہیں، کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ بحث ہوتی ہے یا اس پہ بات ہوتی ہے تجوید میں۔ تو یہ سارے جو ہے نا یہ ویڈیو آپ کو ملے گی، اس کی بھی لحن کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک ملے گا، وہاں سے آپ نے پورا ویڈیو دیکھ کے جو ہے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پوری ویڈیو دیکھنی ہے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے گی اگر کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی تو۔ تجوید کا فائدہ کیا ہے؟ تجوید کا فائدہ یہی ہے کہ قرآن صحیح پڑھیں گے، قرآن سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کے الفاظ کو ہم سمجھیں گے، صاد اور ضاد میں اور طا و ظا وغیرہ جو حروف ہیں، زے میں اردو میں زے بولتے ہیں، عربی میں زا بولتے ہیں، تو زا میں اور سین میں فرق سمجھ آ جائے گی، اور سین میں اور صاد میں کیا فرق ہے، ضاد میں اور دال میں کیا فرق ہے،
اور طا میں اور تا میں کیا فرق ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا صفات اور مخارج کا علم ہمیں ملے گا، سب سمجھ میں آ جائے گا، تو پھر ترجمہ اور تفسیر کرنا بہت آسان ہو جائے گا، علماء کے پاس بیٹھ کر ہمیں سب سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو بڑا فائدہ ہے وہ دنیا اور آخرت ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے فائدہ نا کہ قرآن سمجھ میں آئے گا، قرآن تو سب سے بڑی کتاب ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں جو دین ملتا ہے، دین سب سے پہلے ہمیں قرآن سے ملتا ہے، پھر قرآن کے بعد حدیث سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کی ہمارا جو بنیادی کتاب ہے ہماری، جو ہمارا علم ہے، جو جتنا بھی ہمارا دین ہے سارا کے سارا جو ہے نا قرآن سے ہمیں ملتا ہے۔ تو قرآن جو ہے مین چیز ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ہمارا ریفرنس ہے، اسی کی طرف ہم نے ہر بات میں جو ہے نا قرآن کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اس بارے میں۔ تو قرآن کو ہم صحیح طرح سے سمجھنے والے ہو جائیں گے تو یہ بڑا فائدہ ہے۔ تو یہ تجوید کے بارے میں جو ہے نا اس کے قیامت کے دن جو قرآن کو صحیح طرح سے پڑھتا ہوگا تو اس کے بارے میں اور بھی حدیث بہت زیادہ ہیں۔ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھنا شروع کر اور جنت کے درجوں پہ چڑھنا شروع کر، اور جہاں پہ تو آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا مقام ہے یا وہیں تیری جگہ ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے تجوید میں ہے۔ تجوید سیکھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا اس کا فائدہ بہت ہے۔ ہر انسان کو اتنا سمجھنا، اتنا سیکھنا، علم تجوید جو ہے اتنا سیکھنا فرض ہے کہ وہ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے والا ہو جائے، قرآن کو کم از کم صحیح پڑھ سکے۔ قرآن کے دو علوم ہیں، دو علم ہیں، ایک ہے علم تجوید اور دوسرا ہے علم تفسیر۔ تفسیر جو ہے ترجمے ہوتے ہیں، وہ علماء کرام کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، وہ علماء کرام کا کام ہے، وہ فرض کفایہ ہے، وہ سب پر لازم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ تجوید کا یہ فائدہ ہے، اور یہ ہم نے کور کیا اس ساری ویڈیوز میں جو ہے نا یہ اس پہ بات ہوئی ہے آلریڈی۔ تجوید کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھیں، لیکن اس میں جو ہے نا سارا وہ ہم نے بتا دیا کہ کن کن لوگوں کے لیے نرمی ہے۔ ان لوگوں کے لیے نرمی ہے جن کی زبان اس پہ چڑھتی نہیں ہے، تو تکلیف سے جو ہے نا ان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ تھوڑی نرمی ان کے لیے یہ ہے کہ اگر زبان نہیں چڑھتی تو کوشش کرتے رہیں گے، تو کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اگلے صفحے میں آپ جو ہے نا اسکرین شاٹ اس کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا ہے، اس کا اسکرین شاٹ پہلے بھی شیئر ہو چکا ہے، ساری ویڈیو جو ہے نا ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں، چاروں ویڈیو میں جو ہے نا مکمل اس پہ بات ہوئی ہے۔ اور تجوید کیسے سیکھیں وہ تو آپ کو بتا دیا کہ یہ صرف جو ہے نا صرف ویڈیوز دیکھنے سے نہیں سیکھی جا سکتی، صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو اس کے بارے میں معلومات ہو سکتی ہیں، تعریف علم تجوید آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات، اور تجوید کے بارے میں تمام چیزیں آپ دیکھ کے اسکرین شاٹ لے کے لکھ سکتے ہیں، تو کتابوں میں آ سکتا ہے۔ لیکن جب تک آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے نہیں، جب تک آپ قاری کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، آپ ان کو سنائیں گے نہیں، خود نہیں سنائیں گے، تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ اگر آپ 12-13 سال تک بھی سنتے رہیں گے تو جب تک آپ نے خود پڑھا نہیں تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تو سننا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سنانا اس کے ساتھ ڈبل لازم ہوتا ہے، کیونکہ آپ جب قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو قاری صاحب کے سامنے بیٹھ کر ان کو سنانا ہوگا، وہ غلطیاں وہ درست کر کے جو ہے نا اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئیں گی کہ غلطیاں کہاں کہاں ہیں۔ کہاں سیکھنا ہے وہ تو مسجد وغیرہ میں ہوتا ہے، کسی اوتھنٹک قاری صاحب سے آپ سیکھنا شروع کر دیں، جو اوتھنٹک ہو، جس نے تجوید صحیح طرح سے کی ہو، جو صحیح طرح سے تجوید پڑھا سکیں۔ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو علم حاصل کر رہا ہوں تجوید کا خاص کر یہ کیونکہ یہ قرآن کا علم ہے، تو یہ ہر آدمی سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ یہ علم جو ہے ایسے آدمی سے سیکھا جا سکتا ہے جس نے خود سیکھا ہو، تو مدرسوں میں ہوتا ہے، مسجدوں میں ہوتا ہے، اوتھنٹک لوگ ہوتے ہیں جن کو سند ملی ہوتی ہے، انہوں نے اپنے استادوں سے سیکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے، کس سے سیکھیں وہ تو آپ کو بتا دیا، اور کتنا سیکھیں اتنا ہی سیکھنا لازم ہے کہ انسان قرآن کو صحیح کر سکے کم از کم، اور جو استاد وغیرہ ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پورا اس کا مکمل علم حاصل کریں۔ کس آواز میں تلاوت کرنی چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ عرب کے لہجوں میں جو ہے نا وہ ان سے سیکھنا ہے۔ علماء کرام قاری صاحب کے پاس جب آپ بیٹھیں گے، قاری صاحب ہی آپ کو جو ہے نا صحیح طرح سے اس بارے میں بتائیں گے، قاری صاحب ہی صحیح بتاتے ہیں، اور قاری صاحب جو ہے نا آپ کو لہجے بتائیں گے کہ عرب کے لہجوں میں کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو گانوں کی آواز میں نہیں پڑھنا قرآن کو۔ اور اس بارے میں نے شاید بات نہیں کی ہے، لیکن میں ایک بتانا چاہتا ہوں اس بارے میں کہ جو آوازیں ہوتی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کچھ کلپس میں نے دیکھے ہیں جس میں قرآن کو آٹو ٹیون دے کر جو ہے نا قرآن کو پیانو کی شکل میں جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے نعت وغیرہ میں ہوتا ہے، ہم نعت پڑھتے ہیں الگ بات ہے، شعر پڑھتے ہیں الگ بات ہے، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا یہ قرآن کو پیانو کی آواز میں، جس میں آواز بدلتی ہے، ایسے سافٹ ویئر یوز کرنا اور اس سے کلپ
کلپ بنا کر شیئر کرنا، لوگ تو سبحان اللہ لکھ دیتے ہیں، کوئی ماشاء اللہ لکھتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کو ہم نے پیانوں کی آواز میں نہیں شیئر کرنا، قرآن کو پیانوں کی آواز میں نہیں سننا اور نہ سنانا ہے۔ تو یہ اس چیز سے بچنا ہے۔ آپ علماء سے بھی پوچھ سکتے ہیں، کسی بڑے مفتی سے آپ پوچھیں اس بارے میں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور گانے کے ساتھ قرآن کی آیات جو ہیں وہ گانوں کے ساتھ یا مطلب میوزک کے ساتھ ملا کر پڑھنا، کچھ ایسے کلپس ہیں آپ کو بھی شاید سنے ہوں گے آپ نے، تو اس بارے میں بھی علماء سے پوچھیں، فتوے جو ہے نا وہ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ قرآن کے آیات اور قرآن کے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو گانوں کے ساتھ ملانا، ان کو میوزک کے ساتھ ملانا یہ ناجائز ہے اور یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ آخری بات جو ہے اس سبق میں وہ یہ ہے کہ کس سپیڈ سے تلاوت کرنی ہے، یعنی کس سپیڈ سے ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہے کہ تحقیق، تدویر اور حدر کے ساتھ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، تینوں جائز ہیں، تینوں ترتیل کے اس میں آتا ہے، زمرے میں آتی ہیں، تینوں ترتیل ہیں، اور ترتیل سے کوئی بھی بات باہر نہیں جا سکتی کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ یعنی مکمل اس کے جو احکام ہیں تجوید کے ان کے مطابق قرآن کو پڑھنا، کہ ان کے ہر حرف کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طرح سے ادا ہو، ہر حرف اور ہر لفظ جو ہے صحیح طرح سے ادا ہو، تاکہ سامنے سننے والے کے سمجھ میں آئے کہ آپ پڑھ کے آ رہے ہو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ اس لیے میں نے دہرائی کہ ان پر ویڈیو بنی ہے، اگر کوئی بات اس میں رہ گئی تھی تو یہاں پہ بتائی ہوگی آپ کو۔ تو یہ تجوید کا مکمل جو ہے نا تعریف ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنے بھی سوال آپ کے سامنے ہیں، یہ سوالات جو ہیں یہ ایک تجوید کے قاری صاحب کے لیے ضروری ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھیں، یعنی کم از کم تجوید کے بارے میں یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ تجوید میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ باقی جو آگے کلاسز آ رہی ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر بات ہوگی اگلے کلاس میں انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم حروف ہجائیہ، حروف ہجا جو ہیں الف با تا وغیرہ پہ بات کریں گے، کون سا حرف وغیرہ، اس کے بعد مخارج پہ جائیں گے۔ اور جس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آتی ہو وہ کومنٹ کر کے جو ہے نا مجھے بتایا کرے، اس پہ ہم انشاءاللہ ویڈیوز بنانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کو ہم نے شروع نہیں کیا، ہم قرآن کو اٹھا کر ہر صفحے کو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہر لفظ کو پڑھیں گے، اور آپ جو ہے نا اس صفحے کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ یہ جو دوسرا سکرین ہے یہ وہی سکرین ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفات الحروف ہیں اور مخارج الحروف، یہ دونوں چیزیں۔ مخارج الحروف میں جو ہے نا اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی، اس کو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ وہ صفات جنہیں تزیینہ و تسینہ کہا جاتا ہے، یہ وہ صفات ہیں جو خوبصورتی کے لیے، تلاوت کی خوبصورتی کے لیے اس میں کوئی گنجائش ہوتی ہے، لیکن جو مخارج ہیں اور صفات ذاتیہ ہیں ان میں جو ہے نا گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں، یہ اسکرین شاٹ اس کا لے کے آپ اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ۔ جب فیوچر میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس پر جب بات آئے گی تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔